عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ستارہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ قالوا ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والتسليم۔ قالوا فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بكل شعرة حسنة۔ قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال لكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا دن ہے۔ ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، سارا سال اللہ ہی کا کھاتے ہیں، اللہ ہی کی نعمتوں میں ہم جیتے ہیں، اللہ ہی کی نعمتیں بے انتہا ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں اللہ کے نام کی آواز لگائی گئی، اور ہمیں اسلام کا ماحول ملا، مسجدیں بنی بنائی ملی، سارا کچھ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ صحابہ کرام جب ایمان لائے تھے تو ان کے لیے بڑی مشکلات تھیں، بڑی پریشانیاں تھیں، انہوں نے بڑے ظلم سہے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ان کا بڑا احسان ہے، اور سب سے بڑا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کو سب سے زیادہ دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، سب سے جتنا اونچا درجہ ہوتا ہے اتنی دنیا میں تکلیفیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں
اور امتحان انبیاء علیہم السلام کے ہوتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو کوئی افضل ہے اس پر زیادہ تکلیفیں آئیں گی۔ اس وقت ہم جو دیکھتے ہیں فلانا آدمی بڑی خوشیوں میں ہے، کوئی تکلیف نہیں اس کو، یہ کوئی اتنی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ جو مصیبتوں میں پریشانیوں میں بھی ہے اور ایمان اس کے پاس موجود ہے، ایمان واقعی ہے، ایمان کے تقاضے کے مطابق وہ چل رہا ہے، تو اس کا اونچا بڑا درجہ ہے، اس کا اونچا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا مانگیں، بہت تکلیفیں ہیں، بہت پریشانیاں ہیں کفار و مشرکین کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ پہلی امتوں میں تو ایسے لوگ تھے زندہ کو کھڑا کر کے سر پر آری رکھ کر جیسے لکڑی چیری جاتی ہے ایسے چیر دیتے تھے، وہ اف نہیں کرتے۔ آسان نہیں ہے، تھوڑی سی سوئی دے جب ہو کے دیکھیں تو پوری آری زندہ پر چلائی جائے۔ اور فرمایا ایسا بھی ہے ہوا ہے کہ زندہ کو لا کر کھڑا کیا گیا، اس کے بدن پر لوہے کی کنگھی چلا کر اس کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا، لیکن وہ ایمان پر قائم رہے۔ اتنی تکلیف تم ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ زندگی دے یا کچھ مشکلات بھی آ جائیں، لیکن ایمان ہونا چاہیے، ایمان اور ایمان کے تقاضے کے مطابق چل رہا ہو۔ اگر خوشیاں آ جائیں، آسانیاں ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر تکلیف آ گئی تو پھر صبر کرنا چاہیے۔ اس واسطے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی زندگی بڑی عجیب اور بڑی عزت احترام والی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، نعمت پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور دونوں یہ راستے اللہ تک ملانے والے ہیں، صبر اور شکر، صبر اور شکر۔ بہرحال یہ قربانی ہے، آج ہم قربانی کے لیے تیار بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے سب قربانیاں کریں گے، اور صرف قربانی یہاں تک نہ محدود رہے کہ ہم صرف جانور کی قربانی کر کے اپنا گوشت بانٹ کے کھا پی کے فارغ ہو جائے۔ یہ ایک حکم کو ہم پورا کر رہے ہیں، اور اللہ کا جو بھی حکم آئے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ابھی آپ ایک قربانی دے کر آئیں اپنے گھر سے، وہاں سے یہاں آئیں تو یہ بھی قربانی ہے، اگرچہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، ضروری کہ ہر قربانی میں تکلیف بھی ہو، نہیں ہوئی، آپ خوشی سے آئیں، سرما لگا کر، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا وظیفہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں، یہ ایک قربانی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی کے اندر قربانی دینا سیکھ لیں، جب بھی ہمیں آواز ہے اللہ اکبر اذان کی، ہم جس کام میں سب چھوڑ دیں۔ ابو داود میں ایک واقعہ ہم نے پڑھا، ایک سنار تھا یا لوہار تھا، جب وہ اپنا کام کر رہا ہوتا نا، ہتھوڑی مارتے ہیں لوہے پر یا سونے پر، یوں چار لگا رہے ہوتے ہیں، ادھر آ گئی اللہ اکبر، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اپنی ہتھوڑی دوبارہ اس سونے پر نہیں مارتا تھا، وہ نیچے پھینک دیتا تھا کہ اس کو اب اس کے بعد میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، میں ادھر جانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قربانی۔ گاہک آئے ہوئے ہیں بڑے، دل چاہتا ہے کہ ان سب سے نمٹ لیں اور فائدہ ہو جائے گا، ادھر اذان ہو گئی، پرواہ نہیں، پڑھ لیں گے، نہیں، اب بھائی اذان ہو گئی ہے، اب دکان بند، جس نے سودا لینا ہے نماز کے بعد آئے، ہم دے دیں گے۔ یہ چند دن قربانی دینا پڑے گی، اس کے بعد گاہکوں کو پتہ چلے گا کہ یہ نماز اذان کے بعد یہ سودا نہیں دیتا، وہ اذان سے پہلے آئیں گے یا نماز کے بعد آئیں گے، گاہک نہیں ٹوٹتے، اور پھر بلکہ ان کے دل میں عظمت بیٹھے گی کہ جب اتنا وہ ہے تو یہ سودا بھی صحیح دے گا، تو اس کی دکان انشاءاللہ زیادہ چل جائے گی۔
اسی طرح دفتر میں بیٹھے ہیں اپنے کام کو چھوڑنے، اللہ اکبر اذان آ گئی چلے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی حاجی قربان مسجد میں، مسجد حرام میں جب نفل پڑھ رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے اور لاکھ نماز کا ثواب مل رہا تھا، حکم ہوا کہ جب یہ 8 تاریخ ذوالحجہ کی ہو گئی، چھوڑو مسجد حرام کو، جاؤ جنگل میں، مینا میں جانا ہے۔ مینا میں جا کر ڈیرے لگا لیے، اب یہیں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، اگلے دن آگے جانا ہے، آگے جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، وہاں کھڑے ہو کے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، ذکر کرنا ہے۔ وہ حج کا بڑا اعظم اور بڑا رکن ہے، اگر وہ رہ جائے تو پھر اس کے بعد اس کا حج نہیں ہوگا، اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ اب واپس دن غروب ہو گیا، نماز پڑھنی مغرب کی، بڑے نمازی ہیں ہم، فرمائے نہیں، اس میدان میں آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے، چلے جاؤ، مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، آگے جا کے تو انہیں مزدلفہ میں پڑھنی ہے، کوئی ٹائم، آدھی رات آ جائے، بے شک کوئی ٹائم ہو جائے، مغرب کی نماز بجائے ابھی تو گئے تھے عرفات میں سب کو چھوڑ کے، اب وہاں عرفات کو نماز کے ٹائم کے اندر بھی چھوڑ کے ادھر مزدلفہ آگے نماز پڑھنی ہے، ادھر دو اکٹھی نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی اکٹھی نمازیں پڑھ لیں۔ تو اسی طرح عرفات میں عصر اور ظہر کی اکٹھی، تاکہ ذکر میں تمہیں زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے، تو اس کو کہتے ہیں قربانی۔ یہ قربانی ساتھ ساتھ ہے، اللہ کا جو حکم متوجہ ہو جائے ہم اس کی طرف چل پڑیں۔ غریب نظر آ گیا، اس کی ضرورت ہے، تو آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں، اس میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی ساتھ ساتھ۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قربانی سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، تقوی جس کے اندر آئے گا وہ ہے کامیاب مسلمان۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے بار بار تقوی کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچے، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دیکھو تم آئندہ زندگی کے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ ہم تو یہی زندگی دیکھ رہے ہیں، یہ عارضی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت جہاں جو آئے ہیں یہ واپس گھر بھی سارے جائیں گے یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کئی لوگوں کا ارادہ تھا ہم عید جا کر کے پڑھیں گے، وہ نہیں آ سکے، وہ قبروں میں چلے گئے، کوئی بیمار ہو گئے، کوئی پتہ نہیں۔ اس واسطے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے آگے آنے والی زندگی کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے، کیا نہیں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومھا، اللہ کے ہاں تمہاری قربانیوں کے گوشت اور قربانیوں کے خون نہیں پہنچتے، تقوی پہنچتا ہے۔ ہر کام میں تقوی ہونا چاہیے، تقوی یہ بڑی شے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ بار بار سن چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرح وطن کو چھوڑنا پڑا، تو مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، فرمایا اپنے شیر خوار بچے کو اور نوجوان بیوی کو جا کر وہاں چھوڑاؤ جہاں بیت اللہ منہدم ہے، وہاں نہیں، وہاں کوئی بندہ بھی نہیں بستا، وہاں کوئی کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں، وہاں جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ہم تو اب پوری بستی کے اندر باہر چوکیدار بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو ہمیں خطرہ ہے پیچھے کچھ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اس بچے اور اس کی ماں کو جنگل میں پہاڑوں میں چھوڑ کے آؤ، تو فرمایا چھوڑ کے آیا۔ اب اسی بچے کے بارے میں حکم آ گیا، خواب کے اندر سیدھی وحی نہیں آئی، اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو چھری لے کر اس کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے جو افعال کیے، آج جو جمرے کو جو پتھر مارتے ہیں تو یہ تو ہم نے بعد میں تعمیر کی ہے نا،
یہ اس کا کیا قصور ہے؟ یہ حکم ہے اللہ کا کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو شیطان ورغلانے کی اس نے کوشش کی، یہ علامت ہے، ایک نشانی ہے، گویا کہ جب تم اس جو ہے جمرے کو مارو گے شیطان کو تم مار رہے ہو۔ وہ ساری چیزیں حضرت حاجرہ جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہے، فرمایا بڑا عالم آئے، بڑا صوفی آئے، بڑا وزیر اعظم آئے، صدر آئے، جب تک دوڑے گا نہیں یہاں اس وقت تک اس کی حج نہیں قبول ہوگی۔ یہ ان کے افعال، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ رہتی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کا جزو بنا دیا۔ یہ کام کیے ہیں نا انہوں نے، قربانیاں دی ہیں نا انہوں نے، تو ہم بھی قربانی کرنا سیکھیں۔ قربانی صرف گائے، بھینس، بھیڑ، بکری کو ذبح کر کے تو فارغ ہو جانا پورے سال کے لیے قربانی نہیں، ہر موقع پر قربانی چاہیے، قربانی چاہیے۔ اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلنا اور اس پر عمل کرنا یہ بھی قربانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔